1857 کے بعد سے برطانوی پارلیمنٹ نے سودی کاروبار کے لین دین کو حلال قرار دیا اور اس قانون میں پہلی مرتبہ یوزری اور انٹرسٹ میں فرق کیا گیا اور صرف یوزری کو سود کے ہم معنی قرار دیا گیا۔ یوزری سے مراد وہ سود لیا گیا جو حکومت کی متعین کردہ شرح کی حد سے زیادہ ہو، یعنی اگر سود کی شرح جو ہے بہت زیادہ نہ ہو تو اس کو سود نہیں قرار دیا گیا۔ اس حد کے نتیجے میں شرح سود پر جو معاہدے کیے جائیں گے اس حد کے نیچے میں شرح سود پر جو معاہدات کیے جائیں گے وہ ربا کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے اور وہ انٹرسٹ کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے اور ربا کے زمرے میں شمار نہیں کیے جائیں گے اور قانوناً جائز ہوں گے۔ بعد کی 4 صدیوں میں یہ شرح مستقل بڑھائی جاتی رہی، یعنی وہ لمٹ جو ہے اس کو اوپر اٹھایا جاتا رہا۔ 16ویں صدی کے وسط میں سول اور عیسائی مذہبی قوانین کے ماہرین یوزری اور انٹرسٹ میں اصولاً اور عملاً فرق پر توجیہات پیش کرنے لگے۔ عیسائی پادری اس بات پر زور دیتے تھے کہ سود کو حلال قرار دے کر ریاست کسی عیسائی کو سودی لین دین پر مجبور نہیں کرتی، لہٰذا سودی کاروبار کو برداشت کرنا کم از کم پروٹسٹنٹ عقائد میں بتدریج شامل ہوتا گیا۔ تو عیسائی علماء نے اس کے جواز کی یہ توجیہ پیش کی کہ کیونکہ ریاست کسی کو اس پہ مجبور نہیں کرتی تو اس لیے یہ جائز ہے۔ 1970 کی دہائی سے کئی مسلم ممالک میں بھی روایتی اور اسلامی بینکاری کا نظام ساتھ ساتھ کار فرما ہے اور بیشتر بینک پاکستان، متحدہ عرب امارات، ترکی اور ملائیشیا وغیرہ میں بیک وقت روایتی اور اسلامی بینکاری کرتے ہیں، اور ان بینکوں کی شرعی مشیر علماء بشمول مولانا تقی عثمانی روایتی بینکاری نظام کو برداشت کرنے کے لیے بعینی ہی عیسائی دلیل دیتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ریاست کسی کو سودی کاروبار پر مجبور نہیں کرتی تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ مذہبی قانون کے مطابق یوزری ناجائز ہے، لیکن اس کو برداشت کرنا بھی ایک عیسائی مذہبی فرض ہے۔ سرمایہ داری کی عیسائی کاری میں یہ ایک اہم موڑ ہے۔ تو عیسائی علماء جو پروٹسٹنٹ علماء تھے وہ اس کو برداشت کرنے کی توجہ تو یہ ان کے ہاں تھی کہ ان کے ہاں جو سیکولر ریاست تھی اس کی اطاعت جو ہے لازم تھی۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے علماء نے اس قسم کے جو ہے سیاسی فلسفے کو جو ہے رواج دیا ہے، اور سعودی عرب میں بھی ایسے لوگ ہیں اور ہمارے روایتی علماء میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریاست کی مطلق اطاعت کو اسلامی اصولوں کے مطابق سمجھتے ہیں اور ریاست سے جو ہے کھلے عام جو ہے برگشتگی کو جائز نہیں قرار دیتے، حالانکہ مطلب یہ کہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں اس کے خلاف بھی دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ 16ویں صدی تک مذہبی عدالتیں سود خوروں کو سزا دیا کرتی تھیں، یورپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن 150 سال کے اندر یہ عمل بالکل موقوف ہو گیا اور یوزری کو برداشت کرنے کی روش عام ہو گئی انٹرسٹ کے نام پہ، کیونکہ یوزری جو ہے جو ربا کا روایتی نام تھا یورپی زبانوں میں یا انگریزی میں، وہ ایک برا نام سمجھا، آج بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو اس کی جگہ جو ہے وہ انٹرسٹ، تو انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اردو میں اس کا لغوی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب فائدہ ہے، تو فائدہ کے تو کوئی خلاف نہیں ہے۔ تو یہ توجہ انہوں نے اسی طرح کی کہ انہوں نے یوزری اور انٹرسٹ میں فرق کیا اور کہا کہ اگر سود کی شرح بہت زیادہ نہ ہو تو اس کو ہم یوزری نہیں کہیں گے، اس کو انٹرسٹ کہیں گے اور وہ جائز ہو، یعنی اس کا نام بدل دیا، حقیقت نہیں۔ 16ویں صدی تک مذہبی عدالتیں سود خوروں کو سزا دیا کرتی تھیں، لیکن 150 سال کے اندر
یہ عمل بالکل موقوف ہو گیا اور یوزری کو برداشت کرنے کی روش عام ہو گئی۔ 16ویں صدی کے آخر تک ایسے عیسائی مفکرین کی بہتات ہو گئی تھی جو سرمایہ دارانہ عمل کو بالعموم اور سود خوری کو بالخصوص قانون فطرت کا تقاضا گردانتے تھے۔ یعنی قانون فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ تو قوانین جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، فطرت اور انسانی قوانین ہو گئے۔ تو انسانی قوانین وہ ہوتے ہیں جو انسان بناتا ہے، اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، یا پھر جو شرعی قوانین ہوتا ہے جو خدا بناتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ وہ انہی پر لازم ہوتے ہیں جو مکلف ہوں، یعنی مطلب جن اختیار ہو کہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، جو کریں گے وہ ان کو جو ہے جزا ملے گی اور دوسروں کو سزا ملے گی۔ لیکن فطری جو قوانین ہوتے ہیں وہ عموماً جس کو نیچرل لا کہتے ہیں، ایک تو یہ تعریف ہے، جیسے مطلب یہ کہ قانون تجاذب ہو گیا، تو یہ جو ہے وہ خدا کے تکوینی قوانین ہیں، اور یہ سنت ہے اس کی جو تبدیل نہیں ہوتی، اور اس میں جو ہے ہمارے اختیار کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں فطری قوانین کو جو ہے اس سے مطلب اور اگر اس سے ان کو فطری قوانین کو سے بالا ہونا چاہیں تو ہمیں پھر مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی ایسی ایجاد کرنی پڑتی ہے، جیسے جہاز، وہ قانون تجاذب قوت کی بنیاد پہ اس سے اوپر اٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک تو جو سود کا لین دین تھا تو وہ فطری قانون ان بارے میں اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی قانون تجاذب کی طرح کا قانون تو نہیں ہے، یا تو یہ انسانی قانون ہو سکتا ہے یا شرعی قانون ہو سکتا ہے، اور دونوں میں جو انسان میں ایک اختیار ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ لیکن جب آپ کہیں کہ یہ سود لینا جو ہے فطری قانون ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب اس سے روگردانی ممکن نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے، جب تک وہ انسان ہے اور انسانی معاشرے قائم ہے یہ لینا دینا تو ہوتا ہی رہے گا، اس سے کوئی روگردانی نہیں کی جا سکتی، تو یہ ہوتا ہے فطری۔ حالانکہ مطلب سود فطری قانون نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فطری قانون ہوتا تو ہر معاشرے میں ہوتا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن جو اس کا جواز پیش کرتے ہیں، اسی طرح مطلب جو معاشیات کو لوگ کہہ دیں گے یہ فطری قانون ہے، تو وہ فطری قانون نہیں ہوتے، لیکن لوگ اپنے قوانین کو جو ہے اور یا جن قوانین کو وہ چاہتے ہیں یا جن قوانین کو وہ اپنے معاشروں میں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں یا ہونا چاہیے۔ تو سود کو قانون فطرت قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا کہ مطلب اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ انسان جو ہے علم سے روگردانی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو 16ویں صدی تک مذہبی عدالتیں سود خوروں کو سزا دیا کرتی تھیں، لیکن 100-150 سال کے اندر یہ عمل بالکل موقوف ہو گیا اور یوزری کو برداشت کرنے کی روش عام ہو گئی۔ 16ویں صدی کے آخر تک ایسے عیسائی مفکرین کی بہتات ہو گئی تھی جو سرمایہ دارانہ عمل کو بالعموم اور سود خوری کو بالخصوص قانون فطرت کا تقاضا گرداننے لگے تھے۔ قانون فطرت کا سود خوری کا یعنی اس سے کوئی مفر نہیں ہے اگر وہ قانون فطرت، جس کو ہم آج اسلامی بینکاری کہتے ہیں، اس کی ابتدا 16ویں صدی یورپ میں ہوئی، یعنی مطلب اس کی جو بنیادیں ہیں اور یا اس کا جو ڈھانچہ ہے یا اس کی جو تعقل ہے، تو وہی جو عیسائیوں نے عیسائیت کے ساتھ کیا وہ آج مسلمان کچھ مسلمان جو ہیں اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ سود اور انٹرسٹ میں فرق اور مطلب نام تبدیل کر کے
سود کو جو ہے جواز فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری قانون، کیونکہ وہ اکنامکس پہ مبنی ہے، اور اکنامکس جو ہے وہ فطری قوانین پہ مبنی، جس کو ہم آج اسلامی بینکاری کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا 16ویں صدی یورپ میں ہوئی، جب چرچ نے اپنے ساہوکار ادارے قائم کیے جو چھوٹے تاجروں اور کاروباریوں اور عوام کو ایک فیس کے عوض مدتی قرضے دیتے تھے، اس دعوے کے ساتھ کہ یہ فیس سود نہیں ہے۔ تو مطلب وہ سود کا نام، کیونکہ مذہبی لوگ سود نہیں لیتے تھے، تو وہ اس کو جو ہے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو فیس رکھ دیا، اور کیونکہ وہ چرچ اس کو چرچ کے ادارے تھے اور چرچ کے اپنے ساہوکار ادارے تھے، تو جو مذہبی لوگ تھے اس پر اعتماد بھی کرتے۔ اسی طرح انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اسلامی بینکاری میں جو ہے تمام اسلامی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور پھر علماء کو بورڈوں میں اوپر بٹھا دیا ہے تاکہ وہ ان کو فتوے دیتے رہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سا جو مال جو ہے سرمایہ مسلمانوں کا، جو مسلمان تاجر تھے، ان کا سرمایہ دارانہ بازاروں، سرمایہ دارانہ مارکیٹ کے 10 فٹ سے باہر تھا، پاکستان میں بھی اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، کیونکہ جو مسلمان تاجر تھے وہ بینکوں میں جو رقم اس لیے نہیں جمع کراتے تھے اور ان کے ذریعے لین دین اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اب اسلامی بینک کام کرنے کا ایک فائدہ ان کو یہ ہوا، اور یہ ساری مطلب یہ ہے کہ جو عام بینک ہیں انہی کی شاخیں ہیں، اور بہت سے بینک وہ ہیں جو مطلب یہ کہ انگریزوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی ملکیت ہیں اصل میں، جو ان کی شاخیں جو ہیں اسلامی بینک کے نام سے کھلی ہوئی ہیں مسلمان ملکوں سے، ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ جو ان بینکوں کی 10 برد میں نہیں تھا وہ ان بینکوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ اب وہ مسلمان تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ حلال ہو گیا، تو کیونکہ ان علماء نے جو ہے فتویٰ دے دیا، تو اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کا اتنا بڑا سرمایہ جو سرمایہ داری کے 10 فٹ سے محفوظ تھا اور روایتی بازاروں میں ہی گردش کرتا تھا، وہ اب ان کے اندر آ گیا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ استقلال جو ہے، کیونکہ جو سرمایہ جو ہے بینکوں کی 10 فٹ سے باہر ہے، اس پر جو ہے سرمایہ داری کی وہ معاشی اور سیاسی پہنچ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کے بازاروں کے تھرو نہیں گزرتے، نہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اس کی بنیاد پہ ان تاجروں پر جو ہے وہ کوئی ان کا داؤ لگتا ہے۔ لیکن جب ان کے بازاروں کے اندر سے ان کا مال گردش کرنے لگتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ سرمایہ جو ہے ان بینکوں کے استعمال میں ہوتا ہے اور اس پر وہ منافع کماتے ہیں، لیکن یہ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مستقل اسلامی بازار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اسلامی تاجر جو ہیں غیر ملکی اور عیسائی اور یہودی بینکوں کے زیر نگی ہو جاتے ہیں، تو استقلال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو سرمایہ داری کا بھی اضافہ ہوتا ہے اور روایتی بینکوں کو سرمایہ بھی ملتا ہے، ان کے منافع میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارے، تو وہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکاری کی ابتدا 16ویں صدی یورپ میں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یہی طریقہ کار عیسائی چرچ نے استعمال کیا، جو راسخ العقیدہ عیسائی تاجر تھے ان کے کاروبار کو سرمایہ داری میں ضم کرنے کے لیے۔ اب وہ کچھ نہیں جانتے بوجھتے ہوئے کیا، اور کچھ ایسے تھے جو مطلب اس کو سمجھے نہیں، تو یہ ہمیں نیتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیتوں پہ ہم کسی کی شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تو جو اس کے نتائج ہیں اس کی بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، آپ کے اعمال کے نتائج تو ایک لحاظ سے وہ یعنی اسباب کی بنیاد پہ ہی قائم ہے۔ جس کو ہم آج اسلامی بینکاری کہتے ہیں، اس کی ابتدا 16ویں صدی یورپ میں ہوئی، جب چرچ نے اپنے ساہوکاری ادارے قائم کیے جو چھوٹے تاجروں اور کاروباریوں کو اور عوام کو ایک فیس کے عوض مدتی قرضے دیتے تھے، اس دعوے کے ساتھ یہ فیس نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آج اسلامی بینکاری جو ہے بینک جو ہیں وہ بھی فیس اور دوسرے ناموں مرابحے کے نام پہ یا اشتراک کے نام پہ
سرمایہ دارانہ نظام زندگی کا عیسائی جواز مرتب کرنے والوں کے ہاں اسلامی بینکاروں کی طرح یہ دلیل بھی اکثر ملتی ہے سرمایہ دارانہ نظام زندگی کا عیسائی جواز پر مرتب کرنے والوں کے ہاں اسلامی بینکاروں کی طرح یہ دلیل بھی اکثر ملتی ہے کہ ایک مناسب حد سے زیادہ انٹرسٹ لینا حرام ہی نہیں بلکہ کاروبار کے فروغ کے لیے مضر بھی ہے۔ تو مطلب یعنی سود جو ہے مناسب حد سے آگے بڑھنا وہ نہ صرف یہ کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کاروبار کے لیے بھی مضر ہے، اور اگر سرمایہ دارانہ کاروبار مذہبی اصولوں کے مطابق مرتب کیا جائے تو زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کی دلیل نہیں دیتے کہ سرمایہ داری جو ہے بری ہے، اور اس بیماری سے جو ہے نجات حاصل کرو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اسلامی اصولوں پر عمل کرو گے، یا عیسائی کہتے ہیں اگر کہتے تھے عیسائی اصولوں پر عمل کرو گے تو تمہاری سرمایہ داری جو ہے اور اچھی چلے گی، یعنی اور زیادہ منافع کماؤ گے۔ تو یہ جو ہے مطلب یہ کہ یہ اسی کو کہتے ہیں اسلامی ترمیمیت پسندی یا عیسائی ترمیمیت پسندی، کے سرمایہ داری کو رد کرنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ اگر تم اسلامی اصولوں پر عمل کرو گے تو سرمایہ داری اور بھی اچھی اور کامیاب ہوگی۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کا عیسائی جواز مرتب کرنے والوں کے ہاں اسلامی بینکاروں کی طرح یہ دلیل بھی اکثر ملتی ہے کہ ایک مناسب حد سے زیادہ انٹرسٹ لینا حرام ہی نہیں بلکہ کاروبار کے فروغ کے لیے بھی مضر ہے، اور اگر سرمایہ دارانہ نظام مذہبی اصولوں کے مطابق مرتب کیا جائے تو زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ سود اور منافع میں چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اگر منافع جو ہے وہ ایک حد میں نہ ہو، اس لیے سود کو حرام کیا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر وہ سود کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اگر حکومت یا بڑے سرمایہ دار کاروباری ادارے سے اتنا زیادہ سود طلب کیا جائے جو اس کے منافع سے تجاوز کر جائے تو حکومت یا سرمایہ دار دیوالیہ ہو جائے گا، اور قرضہ دینے والا بینک بھی نقصان اٹھائے گا، کیونکہ ان کو واپس پیسہ دینے کے لیے جو ہے پیسے نہیں ہوں گے۔ لہذا شرع سود اور شرع منافع میں توازن قائم رکھنا چاہیے۔ مروجہ مرابحہ اسی اصول کے مطابق طے کیا جاتا ہے کہ اس اصول کے طے کیا جاتا ہے کہ جو سود کی شرح اور منافع کی شرح میں جو ہے توازن ہو۔ 16ویں صدی کے بعد سے پروٹیسٹنٹ زعماء نے مارکیٹ پر سے پابندیاں اٹھا کر سرمایہ دارانہ تجارت پیداوار کو فروغ دینے کی پالیسیوں کی تائید کرنا شروع کی، کیونکہ اگر آپ مارکیٹ پر معاشرتی اور اخلاقی اور قانونی پابندیاں نہ لگائیں تو وہ اس کو پھر سرمایہ داری سے الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جب 16ویں صدی سے پروٹیسٹنٹ زعماء نے مارکیٹ پر سے پابندیاں اٹھا کر سرمایہ دارانہ تجارت اور پیداوار کو فروغ دینے کی پالیسیوں کی تائید کرنا شروع کی، اور اس عیسائی اصول سے صحو نظر کیا کہ عیسائی تعلیمات معاش کو ماعت کمانے کا ذریعہ گردان تھیں۔ یعنی مطلب سرمایہ داری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ سرمایہ اور منافع یہ ہے مقصد معاش، اور ہر آدمی جو ہے بازار میں زیادہ سے زیادہ منافع کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ مینیجر ہو، چاہے وہ نوکر ہو، سب یہی کرتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام۔ اور سرمایہ داری اس پر جو ہے اور اس کو جو ہے فطری قانون سمجھتی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے جدوجہد کریں اور ایک دوسرے سے تگ و دو کریں مارکیٹ میں، اور اسی کے نتیجے میں ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔
اس کے برعکس جو ہے، اور سرمایہ داری اس نظریے کو فروغ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جیسا کہ ہم دیکھیں گے بازار جو ہے معاشرے کی اخلاقی اور مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، اور بازار کو جو ہے ایک ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا جائے، جیسا کہ اکنامکس اس کو سمجھتی ٹیکنیکل مسئلہ سے، اور کہا جائے کہ اس کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ نہ تو اخلاق سے کوئی تعلق ہے سچ، نہ آخرت سے اس کا تعلق ہے، دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور بازار ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو مذہبی تہذیبیں ہوتی ہیں جیسے اسلامی تہذیب یا عیسائی تہذیب یا اور دوسری تہذیبیں، وہ مذہبی نہ بھی ہو تو یعنی غیر سرمایہ دارانہ تہذیبیں، اس میں جو ہے جو بازار ہوتا ہے وہ مذہبی اخلاقیات اور مذہبی تنظیم اور فقہی اور روحانی تعلیمات پر نہ صرف یہ کہ عمل پیرا ہوتا ہے بلکہ انہی تعلیمات کے مطابق اس کی جو تنظیم کی جاتی ہے۔ اور اکثر جو مذہبی معاشرے ہوتے ہیں اس میں تاجروں کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ مذہبی تنظیموں کے زیر اثر ہوتی ہیں یا ان کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو مطلب عیسائی جو چرچ تھے ان کا جو ہے عیسائی معاشیات کی تنظیم میں ایک بہت اور اس کی نگرانی میں بہت ایک اہم عمل تھا، اور اس کے نتیجے میں اب یہ ہوتا ہے کہ جو تاجر ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے تجارت کا تعلق جو ہے انفاق سے ہے، اور وہ جو ہے معاشرے میں جو ہے مذہبی تنظیموں کے سب سے بڑے مؤید ہوتے تھے، اور جو تاجر ہوتے تھے وہ مذہبی رہنما بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے تاجر تھے، امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے، ابوبکر صدیق تاجر تھے۔ تو اس تجارت کا جو ہے معاذ سے گہرا تعلق تھا آخرت سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرت کو پورا یک تنہا جو ہے اس کو جو ہے اس کے لیے وسائل فراہم کیے تھے، اور رسول اکرم نے اس کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے جنت کی بشارت دی تھی۔ تو تجارت کا جو ہے مذہبی زندگی سے ایک گہرا تعلق جو ہے مذہبی تہذیبوں میں ہوتا ہے، اور تاجر نہ صرف یہ کہ فقہی اور اسلامی معاشروں میں فقہی قوانین اور جو تصوف کے قوانین ہیں، اور عیسائی معاشروں میں جو کینن لا ہے اور مونسٹک لاز ہیں ان کے ماتحت بھی ہوتے تھے، اور تاجروں کی جو تنظیمیں تھیں وہ چرچ کی تنظیم یا اسلامی تنظیموں کا حصہ ہوا کرتی تھیں، اور جو اسلامی ریاست تھی اور جو معاشرہ تھا اس میں ایسے ادارے قائم تھے، اور عیسائیوں کے بھی ایسے ادارے قائم تھے جو اس کی نگرانی کرتے تھے کہ بازار میں جو ہے نیک خو جو ہے اچھے طریقہ کار جو ہیں وہ پھیلیں، اور غلط طریقہ کار کا سدباب کیا جائے، یعنی قیمتوں کو جو ہے حد سے زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے
جو مذہبی تہذیبیں ہیں وہ معاش کو کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں سمجھتے، بلکہ معاش کو جو ہے معاد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے، دو طرح سے۔ تو یہ کہ مطلب یہ کہ آپ ایک زندگی ایک تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے حلال معاش ایک اہم، یعنی حلال معاش جو ہے ایک خود ایک عبادت، یہ پہلی بات۔ اور حلال معاش جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اب زندگی کو، مذہبی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حلال معاش ہو۔ دوسرا یہ کہ اچھے نیک کام، خیر کے کام کرنے کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے پیسہ چاہیے، تو انفاق کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، جہاد میں لگانا، مدرسے بنانا، مسجدیں بنانا، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ یعنی جیسے کہ اسلامی تہذیب کا ایک جزو لا ينفك ہے، اور دوسری مذہبی تہذیبوں کا بھی اسی لحاظ سے جزو لا ينفك رہتا ہے۔ 16ویں صدی کے بعد سے پروٹیسٹنٹ علماء نے مارکیٹ پر سے پابندیاں اٹھا کر سرمایہ دارانہ تجارت اور پیداوار کو فروغ دینے کی پالیسیوں کی تائید کرنا شروع کی، اور اس عیسائی اصول سے سیب نظر کیا کہ عیسائی تعلیمات معاش کو ماد کمانے کا ذریعہ گردان تھی۔ یہ سوال کہ کیا ایک سرمایہ دارانہ معیشت میں عیسائی روحانیت فروغ پا سکتی ہے، پس پش ڈالا گیا۔ یعنی مطلب یہ آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ آپ سرمایہ دار ہوں، چاہے وہ آپ تاجر ہوں یا پروفیسر ہوں یا مزدور ہوں، اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں میری آخرت سنورے گی نہیں یا نہیں سنورے گی، اور میری جو عادات حسنہ ہیں وہ فروغ پائیں گی، اور جو عادات کبیہ ہیں وہ کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو جب مسلمان تجارت کرتا ہے تو اس کے مد نظر یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ عیسائیت پہ بھی اس پہ زور دیتی تھی کہ مطلب یہ جو معیشت اس طرح قائم کی جائے جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے احوال درست ہوں، ان کے اخلاق درست ہوں، ان میں جو ہے حسد اور حرص جو ہے کم ہو، اور انفاق زیادہ ہو۔ تو ایسی تجارت درست ہے، لیکن ایسی تجارت اگر ہو جو آپ کے ہاں مطلب یہ ہے کہ حسد اور حرص کو فروغ دے، اور جو اخلاق حسنہ انفاق کو جو ہے گھٹائے اور حسد کو بڑھائے، تو وہ آپ کی روحانیت کو کم کر رہی ہے، وہ آپ کی دل کی دنیا کو اجاڑ رہی ہے، اور آپ کے معاشروں کو بھی اجاڑے گی۔ 16ویں صدی کے بعد سے پروٹیسٹنٹ علماء نے مارکیٹ سے پابندیاں اٹھا کر سرمایہ دارانہ تجارت اور پیداوار کو فروغ دینے کی پالیسیوں کی تائید کرنا شروع کی، اور اس عیسائی اصول سے سیب نظر کیا کہ عیسائی تعلیمات معاش کو معاد کمانے کا ذریعہ گردان تھی۔ یہ سوال کہ کیا ایک سرمایہ دارانہ معیشت میں عیسائی روحانیت فروغ پا سکتی ہے، پس پش ڈالا گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے بھی آپ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کیا اسلامی بینکاری فقہ کے اندر رہتے ہوئے جائز ہے کہ نہیں، یہ تو بنیادی سوال ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس میں آپ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں آپ کی جو روحانی زندگی آباد ہوگی یا برباد ہوگی۔ یہ کوئی فقہی سوال تو نہیں ہے، یہ تو اس سے آگے کا سوال ہے۔ فقہ تو ایک جواز فراہم کرتی ہے، کئی ایسے اعمال ہیں جو جائز ہوں فقہ کی نظر میں، لیکن وہ آپ کی دل کی زندگی کو جو ہے آباد نہیں بلکہ برباد کرتے ہیں۔ کیونکہ عمل کے جواز ہونا صرف جو ہے وہ تو ایک منیمم چیز ہے، جواز میں پھر مطلب ہے کہ مستحسن کیا ہے، مستحب کیا ہے، یعنی ضروری کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے، یہ اور اس کے بعد جو ہے مطلب اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی دل کی دنیا کہاں جا رہی ہے۔
اور معاشرے کی اخلاقیات کیسی جا رہی ہیں. تو یہ سوال جو ہے فقہ میں نہیں کیا جاتا، یہ تو مطلب پھر روحانیت میں کیا جاتا ہے، تصوف میں کیا جاتا ہے، آداب میں کیا جاتا ہے. تو اسلامی معاشرے کے لیے فقہ جو ہے وہ ایک پہلی سیڑھی ہے، وہ آخری منزل نہیں ہے، وہ آپ کو اوپر اٹھانے کی. تو اگر ہم نے صرف فقہ کو لے لیا اور اس میں بھی مطلب یہ کہ ہیلوں سے کام لیا، تو اس کے نتیجے میں کوئی اسلامی معاشرہ تو وجود میں نہیں آئے گا. اس میں تو آپ لوگوں کو جو ہے ان کی یعنی کاموں کا جواز فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو صرف آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ اپنے ہیلوں کا جواز پیش کریں، تلاش کریں، تو وہ اس کی کوشش تو نہیں کریں گے کہ مطلب یہ کہ ان کی اخلاقیات درست ہوں یا ان کی روحانیات درست ہوں یا ان کی جو میں اخلاق حسنہ کا فروغ پائے وغیرہ وغیرہ. اور اگر سارا معاشرہ اسی پہ لگ جائے تو مطلب آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن یہ ہے کہ دنیا پرستی عام ہوگی، حسد عام ہوگا، حرص عام ہوگا. ہر ایک جو ہے دنیا بنانے کی دوڑ میں لگا ہے، ایون اگر وہ جائز ہو فقہی کے لحاظ سے، لیکن وہ اسلامی اخلاقیات کو تو فروغ نہیں دے گی کہ اگر وہی آپ کا مطمع نظر بن جائے. تو یہ سوال ایک سرمایہ دارانہ معیشت میں عیسائی روحانیت فروغ پا سکتی ہے پس پش ڈالا گیا، اور سرمایہ دارانہ محرکات عمل حرص، حسد، شہوت اور غضب کو فطری تسلیم کر لیا گیا. یعنی یہی رویہ ترمیمی علماء اور ان کے شاگرد اسلامی معیشت دان بھی اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یعنی مطلب اکنامکس، جیسے پچھلی بار میں نے آپ کو مفتی تقی صاحب کی کتاب سے اقتباس پیش کیا تھا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس معیشت کو ایک فطری علم سمجھتے ہیں. ربا کا عیسائی جواز حرص کو ایک فطری جذبے کے طور پہ قبول کرنے پر ہی قائم ہے. یعنی مطلب اسی پر قائم ہے کہ یعنی انسان فطری طور پہ حریص ہیں، وہ زیادہ زیادہ کمانا چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم بالکل تو نہیں روک سکتے. ازمان وسطی میں قانون فطرت کو عیسائی مدبرین بائبل سے ماخوذ تعلیمات کا پرتو گردانتے تھے، اور ان کے مطابق قانون فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ الہیت کو معاشری محرک تصور کیا جائے. 17ویں صدی کے عیسائی رہنماؤں کے لیے قانون فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ حریص، حاسد اور خود غرضانہ رویہ اختیار کریں. 1571 میں برطانوی پارلیمنٹ نے یہودی پر سے تقریباً تمام پابندیاں ہٹا لیں. 1552 میں برطانوی پارلیمنٹ نے عہد نامہ قدیم کی آیات کی بنیاد پر ہر قسم کے سودی کاروبار پر پابندی نافذ کر دی تھی. تو 1571 تک جو ہے اس نے ٹھن لیا، اور چرچ آف انگلینڈ کے رہنماؤں نے جو اس پارلیمنٹ میں موجود تھے اس قانون کی تائید کی. اس قانون کے تحت سود کی زیادہ سے زیادہ شرح 10% سالانہ مقرر کی گئی. سوئٹزرلینڈ میں کالون نے پہلے ہی سود کی حلت حلال ہونے کے تعلیمی جواز پیش کر دیے تھے. سود کی عیسائی کاری کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ عیسائی علمیت نے اکنامکس کو بحیثیت ایک معروضی علمیاتی منہج کے طور پر قبول کر لیا، جیسا کہ آج اسلامی اکنامکس بھی یہی کرتی ہے. اور جن اقدار حرص، حسد، شہوت اور غضب کو اکنامکس مفروض کرتی تھی ان کو فطری اور دائمی قرار دیا گیا. جیسا کہ میں نے کہا تھا، اکنامکس کا جو بنیادی مفروضہ، کئی مفروضات ہیں، لیکن ایک بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ وسائل جو ہیں محدود ہیں اور خواہشات محدود ہیں. اور اکنامکس کا مقصد وہ علم ہے جس میں محدود وسائل کو استعمال کر کے آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی خواہشات لامحدودہ کو کس طرح پورا کیا جائے. تو اس میں اکنامکس یہ فرض کرتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور اس کی خواہشات جو ہیں لامحدود ہیں. اور اکنامکس یہ سوال نہیں اٹھاتی کہ آپ کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ساری اکنامکس اس مفروضے پر قائم ہے کہ خواہشات لامحدود ہیں اور ان کی تکمیل ایک فطری امر ہے.
اور اس کو لوگوں کو اس سے روکنا جو ہے ایک لایانی کام ہے. یہ مطلب یہ کہ آدم اسمتھ اور جو اولین مفکرین تھے جنہوں نے یعنی عیسائیت کا رد کیا معیشت کے میدان میں، انہوں نے یہی کہا کہ مطلب یہ ساری جو عیسائی کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کو جو ہے خواہشات کو محدود کیا جائے، وہ ایک مطلب یہ کہ لایانی جدوجہد تھی، اور فطری طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے آزاد کہ وہ اپنی خواہشات پورے کریں، اور جب ہر آدمی اپنی خواہشات پورے کرنے پہ لگ جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلے گا وہ سب کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ جو ایک دوسرے کی جو ان کی خواہشات ہیں وہ ایک دوسرے کو مطلب کینسل کریں گی، اور کچھ خواہشات جو ہیں ایک دوسرے کو محمود دیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو عمومی نتیجہ نکلے گا وہ سب کے لیے اچھا ہوگا. تو یہ ایک جو ہے جیسے کہ ہرشمین نے کہا یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا، یعنی قدیم قرون وسطیٰ کی تہذیب میں اس بات کو ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ جو تغیر جو پیراڈائم شفٹ ہوا یہ 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے سرمایہ داری کو عمومی جواز حاصل ہوا یورپی معاشروں میں. سود کی عیسائی کاری کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ عیسائی علمیت نے اکنامکس کو بحیثیت ایک معروضی علمیاتی منہج کے طور پر قبول کر لیا، اور جن اقدار حرص، حسد، شہوت اور غضب کو اکنامکس مفروض کرتی تھی ان کو فطری اور دائمی قرار دے دیا. 16ویں صدی کے آخر تک جرمن پادری کی یہ رائے عیسائی حلقوں میں مقبول عام ہو گئی کہ سودی کاروبار فی نفس حرام نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ شرح سود اور ادائیگی کی شرائط کیا ہیں، اور سود لینے والا مجبور تو نہیں ہے یا نہیں. جس سودی کاروبار نے فریبوں کی مدد سے اس رفاہ عامہ کو فروغ دیا، اور اس کے حق میں کئی عیسائی رہنماؤں نے دلیلیں پیش کیں، اور اپنے مطلب انہوں نے یہ کہا کہ سودی کاروبار کے نتیجے میں جو ہے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور سودی کاروبار کے نتیجے میں معاشرے میں جو ہے غربت کم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی دلیل انہوں نے پیش کی، اور اپنی ابتدائی دور میں اسلامی بینک کاری کو ویلفیئر اور رفاہ عامہ کے فروغ دینے کے ایک ذریعے کے طور پر ہی متعارف کیا گیا تھا. یعنی مطلب عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا، اور پھر مسلمانوں نے. پہلا بڑا اسلامی بینک شاہ فیصل کے بیٹے محمد الفیصل نے 1970 کی دہائی کے آخر میں قائم کیا تھا. اس کا نام دارالمال الاسلامی رکھا گیا، اور دعویٰ کیا گیا کہ اس بینک کا کاروبار غریب افریقی ممالک کی ترقی پر مرکوز ہوگا. تو مطلب یہ ایک ہیلا جو سود کو قابل قبول بنانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ اس کو ایک رفاہ عامہ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. یعنی سرمایہ داری کا بھی جواز اسی طرح پیش کیا جاتا ہے کہ سرمایہ داری کے نتیجے میں غربت کم ہوگی اور ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حرمت ربا کا لازمی تعلق تعین قیمت سے ہے. قدیم عیسائی پیشوا اس امر سے بخوبی واقف تھے، لہذا نظریہ تعین عادلانہ قیمت جسٹ پرائز کا نظریہ یعنی عادلانہ قیمت کا تصور اور نظریت حرمت ربا عیسائی فکر میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اصولاً یہ بات درست ہے کہ اگر قیمت کا تعین مکمل طور پر مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے تو سود کا خاتمہ ناممکن ہے، کیونکہ موجودہ دور کی سرمایہ دارانہ مارکیٹ میں جو قیمتیں متعین ہوتی ہیں وہ لازماً اجارہ دارانہ قیمتیں ہوتی ہیں. یعنی مطلب یہ کہ سرمایہ کے ارتکاز کے نتیجے میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو یہ منوپلی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کلوژن کے ذریعے جو ہے قیمتیں تعین کرتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے جو منافع ہے اس میں اور سود میں بحیثیت یعنی ایک حقیقت کی کوئی فرق نہیں رہتا، اور اس لیے جب تک جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ آزاد ہے تو سود کو ختم کرنا ناممکن ہے. اگر قیمت کا تعین مکمل طور پر مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے تو سود کا خاتمہ ناممکن ہے، کیونکہ موجودہ دور کی سرمایہ دارانہ مارکیٹ میں جو قیمتیں متعین ہوتی ہیں وہ لازماً اجارہ دارانہ قیمتیں اور ان پر ربا کا عنصر لازماً شامل ہوتا ہے. سودی کاروبار کے پھیلاؤ کا لازمی نتیجہ افراط زر سے ہے. چونکہ قرون وسطیٰ میں قیمتوں میں اضافہ تقریباً
پید تھا، لہذا 1000 سال تک سودی معیشت کے فروغ کے امکانات معدوم رہے۔ جیسے کہ آر ایچ ٹانے نے لکھا ہے کہ اس دور میں دنیا دار سیکولر تاجر بھی سودی لین دین کے اتنی ہی مخالف تھے جتنے عیسائی پادری تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ سرمایہ داری کو قبول کر دیں تو پھر مطلب یہ نہ تو افراط زر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ سود کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سرمایہ داری کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرے۔ اور اگر آپ اس اصول کو مان لیں تو پھر عادلانہ جیسے کہ میں نے پچھلی بار بتایا، عادلانہ قیمت ایک بے معنی بات بن جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا مقصد جو ہے منافع کو میکسیمائز کرنا ہے، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے، تو اصولاً کوئی ایسی حد نہیں آتی جس پہ آپ کہہ دیں کہ یہ منافع جو ہے کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اگر آپ روکیں گے بھی تو ایک کنٹینجنسی، یعنی مطلب یہ کہ کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے نا، مطلب ہمارے پاس وہ تو ہماری لمیٹیشن ہے، لیکن یہ کہ اس لیے اگلے سال اس سے زیادہ منافع ہو، اگلے مہینے اس سے زیادہ منافع، اس سے زیادہ۔ تو اگر آپ اس اصول کو مان لیں کہ منافع کی کوئی حد نہیں ہے اخلاقی طور پہ، تو پھر جو حد رہے گی وہ صرف ٹیکنیکل حد ہوتی ہے، یا آپ کی اپنی جو ہے مطلب یہ قوت کی کمی یا وغیرہ وغیرہ، کوئی اخلاقی حد اس پہ نہیں رہتی۔ اور جب منافع پہ کوئی اخلاقی حد نہیں رہتی تو پھر نہ سود کو آپ ختم کر سکتے ہیں اور نہ افراط زر کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے مطلب یہ سرمایہ داری کا فروغ اور سود کا غلبہ، اور سرمایہ داری کا فروغ اور افراط زر کا غلبہ جو ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو لیکن جب عیسائی معاشرے میں اور مسلمان معاشرے میں عادلانہ قیمتیں اس لیے قائم تھیں کہ اور ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ منافع کو جو ہے زیادہ زیادہ منافع کمانا جو ہے کو اصول کے طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اسے قانونی فطرت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے اس کو حرص اور حسد کا نام دیا جاتا تھا، اور اس کو ایک روحانی بیماری سمجھا جاتا تھا، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو معاشرے میں اس کا کوئی جواز، اس کو کوئی لیجٹمیسی حاصل نہیں تھی۔ تو اس پہ روکتے ہیں۔